السلام علیکم ناظرین حافظ قرآن لڑکی کے قبر پر عذاب کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ہمارے چینل پہ آپ لوگ بنے رہیں، اول تا آخر مکمل ویڈیو سماعت فرمائیں۔ ناظرین، اس لڑکی کو قبر سے نکالو کیونکہ ہمارے مردوں کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر میرے ابو سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ آپ کی بیٹی کو لوگ قبر سے نکال رہے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ گلشن فرزی کا نام، جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک مشکل رات کی کہانی ایک پترکار کو سناتی ہے، بتاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رات 1 بجے ہم سب سو رہے تھے، اچانک 1 درجن سے زیادہ پولیس کے اہلکار ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ لوگ ہم کو پکڑنے کے لیے، حملہ آور کرنے کے لیے آئے ہیں، یا کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اسی لیے یہ پولیس آئے ہیں، کیونکہ ہمارا علاقہ اپنے گاؤں اور شہر سے کافی دور ہے، سرحد لگتا ہے۔ اندر داخل ہونے والوں نے گھر کا مرکزی دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مزید لوگ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بہنوں کو ایک طرف کیا، پھر میرے بھائیوں اور ابو کو پکڑ کر گھر سے باہر لے گئے کہ اس لڑکی کو قبر سے نکالو کیونکہ ہمارے مردوں کو عذاب ہوتا ہے۔ گلشن کا تعلق احمدیہ سے ہے۔ گلشن کا دعویٰ ہے کہ میری بہن کی وفات ہوئی تو ہم نے اسے اپنے علاقے کے قبرستان میں دفنایا، جہاں ہمارے خاندان کی دیگر لوگ بھی دفن ہیں۔ اس کی موت کے 10 دن کے بعد علاقے کے لوگ ایک فتوی لے کر آ گئے کہ اس لڑکی کو قبرستان سے نکالا جائے کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ گلشن کے مطابق انہیں وہ بتایا نہیں گیا تھا کہ نکالا جائے گا، جبکہ ان کے والد نے میت کو قبر سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر کے گرد اتنے لوگ جمع تھے کہ لگ رہا تھا کہ آس پاس کے دیہات کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پولیس والے نے اپنی نگرانی میں میرے بھائیوں اور ابو کو قبرستان لے گئے۔ میری بہن کو قبر کے گرد جمع لوگوں سے کہا، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ اس لڑکی کا باپ اور بھائی آگے ہیں۔ گلشن بتاتی ہے کہ اس مشکل میں ہم نے جماعت کے لوگوں سے رابطہ کیا اور انہیں اس واقعے سے آگاہ کیا تو انہوں نے نئی جگہ کا انتظام کیا اور پھر ہم نے اسے وہاں سے جا کر دفنایا۔ گلشن کے مطابق اس واقعہ کو گزرے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی اس واقعہ سے ملنے والی تکلیف ان کے لیے کم نہیں ہوتی۔ تاہم وہ آج بھی صرف ایک ہی شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے زندہ لوگ تو مشکل وقت گزار ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے مردوں کو ان کی قبروں میں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ گلشن سیال کوٹ کے نواحی علاقے کے رہائش ہے۔ ان کا خاندان پہلے ہی سے وہاں موجود ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ان کے 2 رشتہ داروں کی وفات ہوئی، جنہیں قریبی اور مقامی قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساس کی طبیعت خراب ہوئی، ہم انہیں ممبئی لے گئے جہاں صبح 5 بجے ان کی وفات ہوئی۔ ہم ممبئی سے ان کی میت اپنے گھر لائے۔ ہمارے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی کچھ لوگ قبرستان پہنچ گئے کہ ہم انہیں وہاں دفنا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے علاقے کی پولیس سے جا کر اجازت لے لی، ہم اپنے علاقے کے قبرستان میں تدفین کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے SHO نے ہمیں نہیں روک، لیکن جب ہم نے قبر کو کھود لی تو ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ پولیس اور ان سب بھی آ گئے، آپ یہاں تدفین نہ کر سکتے۔ رفیق کے مطابق ان کے خاندان کے افراد نے پوچھا کیوں تدفین نہیں کر سکتے؟ ہمارے آبا و اجداد یہاں دفن ہیں، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ اب یہاں اپنی میتوں کو نہیں دفنا سکتے؟ رفیق کا دعویٰ ہے کہ اس پر حکام نے جواب دیا ہے کہ اوپر سے حکام آیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رفیق بتاتے کہ ہماری ان سے گرما گرمی بھی ہوئی، لیکن پھر انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ آپ اچھے لوگ ہیں، مہربانی کر کے علاقے کے امن و امان کے لیے مان جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد ایک دن میت گھر میں رکھنے کے بعد ربو لے جا کر دفن کی گئی۔ رفیق کہتے کہ ان کی تکلیف وہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ساس کی وفات کے 1.5 ماہ بعد ان کا ایک اور رشتہ دار فوت ہو گیا۔ ان کی تدفین کے موقع پر ایک بار پھر وہی ہوا کہ علاقے کے قبرستان میں دفنانے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میت بھی 3 دن گھر پر رکھی گئی، پھر ربو لے جا کر تدفین کرنی پڑی۔ رفیق کہتے کہ میت وہاں لے کر جانا بھی انتہائی مشکل کام ہے۔
आने जाने का किराया और तमाम तर अखराजात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। हम तो फिर भी ये खर्चा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे वो बहन भाई जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनके लिए तो अपने प्यारों को दफनाना भी मुश्किल है। वो कहते हैं कि अब तो और रबू वालों ने भी हमें मना कर दिया, अब आप यहाँ कोई मैयत लेकर नहीं आए क्योंकि हमारे पास भी जगह ख़त्म हो गई है। वो मज़ीद बताते हैं कि एक तरफ हमें हमारे प्यारों के मरने की तकलीफ़ होती है, तो दूसरी तरफ हमें उनके मरने के बाद फ़ौरन ये परेशानी लाहिक हो जाती है कि हम इन्हें दफनाएंगे कहाँ। उन्होंने ये दावा किया है कि इस मामले पर इलाके का कोई बुजुर्ग सामने नहीं आया। हम उन बड़ों से भी कह चुके हैं कि मिल बैठकर अमन व अमान के लिए बात करें ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके।